بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر. دو تین اہم ایشوز تھے جس پر بات کریں گے آج محسن نبیل بیگ صاحب سے، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناب. ایک تو براڈ شیٹ کیس کے حوالے سے جو یک رکنی کمیشن بنا تھا اس نے اپنی رپورٹ بھجوائی ہے تقریباً کوئی 500 صفحات پر وزیر اعظم آفس کو، اور اس میں $15 لاکھ کی جو ادائیگی ہے غیر قانونی قرار دی گئی ہے. اس رپورٹ کے اوپر بھی رائے لیں گے بیگ صاحب کی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو پی ڈی ایم اب 26 مارچ کو مریم نواز کی جو پیشی ہے نیب میں لاہور میں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ جائے گی. کیا اس دن بھی کوئی کشیدہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ سیاسی ایک موو ہے یا واقعی نیب کا جو نوٹس ہے وہ درست ہے؟ اس پر بھی بات ہوگی. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. سب سے پہلے تو براڈ شیٹ پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان ساری چیزوں سے تو آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں. کیا کومنٹ کریں گے؟ کیونکہ اس میں کہا گیا کہ ریکارڈ نہیں ہے، نہ لا منسٹری سے ملا، نہ فائنانس سے ملا، نہ اٹارنی جنرل آفس سے ملا، اور نہ لندن ہائی کمیشن سے ملا. اور جو پیمنٹ کی گئی $15 لاکھ کی، وہ بھی انہوں نے کہا جی یہ غیر قانونی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا جی اس کو ایسا نہ سمجھا جائے اس میں ریاست کا جو اپنی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی گئی. بہت شکریہ صدیق صاحب. ریکارڈ میرے خیال میں پی ایم ہاؤس میں ہے اور باقی سارے اداروں سے کام ملنا تھا. یہ یوز لیس ایکسرسائز تھی اور اس میں کچھ نہیں نکلنا تھا. یہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہے تھے. ابھی انہوں نے چلایا کہ جی زرداری صاحب کا سوئس اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کو کھولا جائے. اس کا براڈ شیٹ سے کیا تعلق ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. اپوننٹس کے خلاف اتنا ہی جانا چاہیے، اس حد تک جانا چاہیے جہاں تک آپ کو کوئی چیز مل جائے. آپ ریاست کے سورسز اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں آپ کو سبکی ہوگی، کیونکہ آپ اپنے جو عداوت ہے یا جو غصہ ہے اپوزیشن پہ یا جو ان کی موو ہے پی ڈی ایم کی صورت میں یا ویسے ان کے بیانات، اس سے اگر آپ خوف زدہ ہیں یا ان سے آپ ناراض ہیں، اس کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ ریاستی مشینری کو استعمال کریں. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے. آپ تھوڑا سا ہوش سے کام لیں، جوش کو سائڈ پہ رکھ دیں. اور اپوزیشن اور اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اپوزیشن کا تو خیر ایز سچ کوئی نقصان نہیں ہے، لوگوں کا بہت نقصان ہے، ریاست پاکستان کا بہت نقصان ہے. اس کے اوپر کام کریں اور یہ چھوڑ دیں یہ جو انکوائریاں. آپ نے اتنی کمیشن بٹھائے، چینی پہ بٹھایا، آٹے پہ، کیا رزلٹ نکلا؟ آپ نے ایک کمیشن بنایا کہ اتنے لون لیے ہیں، وہ کمیشن کی آپ نے رپورٹ کی جرت ہی نہیں کی کیونکہ اب آپ نے اس سے زیادہ لون لے لیے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ کام کریں جس سے عوام کا اور ملک کا فائدہ ہو. اچھا بیگ صاحب، یک رکنی کمیشن تھا، عظمت جو شیخ سعید ہے ان کا جو ماضی ہے نیب کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت جو ان کا ایک کردار تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اپوزیشن میں حصہ دار بنی نہیں، تو پھر اس رپورٹ کی کیا اخلاقی یا کوئی قانونی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں جب گورنمنٹ کے لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا تو اپوزیشن اس کو سیریس کیسے لیتی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو بظاہر نیب کے لوگوں کی نالائکی ہے جس وجہ سے پیمنٹ بھی کرنی پڑی، ایگریمنٹ بھی ایسا کیا. لا منسٹری سے ایگریمنٹ اگر وہ کہتے ہیں ویٹ کرایا، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور جس لوگوں کو کمیشن میں بلایا گیا آدھے سے زیادہ تو آئے ہی نہیں، وہ گورنمنٹ کے لوگ تھے. اپوزیشن نے تو اس کو ماننے سے انکار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نان سیریس گورنمنٹ والوں نے بھی لیا تو اپوزیشن نے تو نیچرلی لینا تھا، اور اس میں سے کچھ نکلنا نہیں تھا. اب یہ جو 15 لاکھ کی پیمنٹ ہے اس کا ریکارڈ نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ گورنمنٹ ہے نا جی. اور اسی دور میں پیمنٹ کی گئی ہے، کوئی پچھلے دور میں نہیں کی گئی. تو آپ کو پھر چاہیے خان صاحب کو کہ اس رپورٹ کی روشنی میں نیب اور جو لوگ ذمہ دار تھے فائنانس منسٹری کے، اور یا جو ہائی کمیشن لندن ہے آپ کے دور میں ہوگا، پھر آپ کریں ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا. میں بیگ صاحب یہ تو ہر جو بھی کرپٹ ناصر جو مخالفین ہیں ان سے رسیدیں بھی مانگتے ہیں، منی ٹریل بھی مانگتے ہیں. ادھر ان کی اپنی رسیدیں اویلیبل نہیں ہیں تو پھر اس کو بھی ذرا مطلب یہ شرم والی بات ہے کہ سرکاری ریکارڈ غائب ہو جائے. آپ ان کی دشمنی میں اتنا آگے گئے ہیں تو پھر آپ کے لیے سبکی کا باعث ہی بنے گا. ابھی آپ دیکھ لیں جو آپ نے کوشچن کیا انٹرو میں مریم نواز شریف کا، دیکھیں پہلے انہوں نے موو کیا ہائی کورٹ میں کہ جی یہ ریاستی اداروں کے خلاف بیانات دیتے ہیں. اس سے نیب کا کیا تعلق ہے؟ جی بالکل. پھر جب وہاں سے ججز نے کوشچن کیا تو آگے نیا جو نوٹس نکالا جس میں کہا کہ نئے شواہد، ایک دن میں نئے شواہد مل گئے. اور نوٹس بھی 26 مارچ کا نکالا جس دن انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پی ڈی ایم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ سارے ان کے ساتھ جائیں گے مریم کے، تو میں سمجھتا ہوں نیچرلی حالات خراب ہیں اور اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہوگی، کیونکہ نیب تو
کچھ اشاروں پہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ. ان کی اپنی نہ کوئی سمجھ ہے، نہ عقل ہے، نہ ہی کوئی غیرت ہے. غیرت ہوتی تو کم سے کم بندہ آگے سے بتا سکتا ہے کہ سر آپ ہمیں ان میں پولیٹیکل میٹرز میں انوالو نہ کریں. لیکن کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بہت دنوں سے، تو یہ خان صاحب کے گلے پڑے گا. اچھا، شہزاد اکبر کے حوالے سے آج پنجاب حکومت کی تو ترجمان عظمیٰ بخاری اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے اسرانہ ثناء اللہ کی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. انہوں نے کہا جی چونکہ یہ شہزاد اکبر لاہور آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور نیب کو جس کو کہتے ہیں ان کو پھر نیب نوٹس جاری کر دیتا ہے. یہ واقعی آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ ایسا ہی ہے جی. یہ ایک بندہ پوری خان کی گورنمنٹ کو بدنام کر رہا ہے، نکالا کچھ نہیں. اب وہ انہوں نے پچھلے دنوں بیانات دیے کہ جی پلاٹ جو ہیں 1985 کے نکال لیے انہوں نے کہ چیف منسٹر کوٹے سے کس کس کو الاٹ ہوا جی، اس میں عمران خان کو بھی الاٹ ہوا ہے. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت تو نیب کا قانون ہی نہیں تھا، نیب نہیں تھی، آپ کتنا پیچھے جائیں گے اور کیا نکالیں گے؟ تو یہ وقت ضائع کر رہے ہیں قوم کا بھی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ شہزاد اکبر پھر عمران خان کے لیے بھی چارج شیٹ بنا رہے ہیں؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دن دوسری حکومت کا نہیں سہ پانا. اور یہ خان جو ہے ان کو سٹار پلیئر بنایا ہوا ہے. یہ دے آر نو بڈیز. کچھ لوگوں کے یہ صاحب مجھے پتا ہے کس روٹ سے آئے ہیں شہزاد اکبر صاحب. میرا خیال ہے شاید وہ روٹ بھی ان کو نہیں بچا سکے گا، کیونکہ اس روٹ والوں کا یہ خاصا جیسی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی گڈ بائی ٹاٹا، پھر دوبارہ حال بھی نہیں پوچھنا. صحیح بات ہے. اچھا بیگ صاحب، کیا 26 کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کی پولیٹیکل موو ہے، یا اس دن اگر حالات خراب ہو گئے تو آپ نے خود پہلے بھی بات کی کہ اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی، تو یہ بھی پھر گورنمنٹ کی بھی ایک طرح کی اس کو پولیٹیکل موو ہی سمجھا جائے، کیونکہ نیب کی جانب سے اس طرح کے نوٹسز اور خاص دنوں میں جاری کرنا اور بیانات کے اوپر جاری کرنا بہت پینک میں ہے گورنمنٹ، اور اپوزیشن دشمنی میں بہت سارے لوگ بہت حدیں کراس کر گئی ہیں. یہ میرا خیال میں اس دن مریم نواز کو اریسٹ کریں گے نئے شواہد کی بیس پہ، اور وہیں سے کام شروع ہوگا، اور یہ پھر کام اینڈ نہیں ہونا. یہ کیونکہ خان صاحب لڑائی ڈالنے کے شوق میں ہیں. یہ لڑائی ملک کو کاسٹ کر رہی ہے. انہوں نے کیا کچھ نہیں، کوئی پرفارمنس نہیں ہے. اس لڑائی میں ہی ٹائم پورا کرنا چاہتے ہیں. اور میرا خیال میں 26 تاریخ کو میری جو سمجھ میں ہے وہ تو شاید پرابلم والا دن ہوگا. لیکن سر دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نیب آزاد ہے، خود مختار ادارہ ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن کو بھی دباتے ہیں، اور تیسری طرف خان صاحب اسپیکر کو خط لکھتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائیں اور اس میں اپوزیشن کو بھی شامل کیا جائے. اپوزیشن کہتے ہیں ہم تو اس میں شامل ہوں گے نہیں کیونکہ آلریڈی ہمارے خلاف ہے، ہمارے ووٹ انہوں نے چوری کیے ہوئے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ پھر خان صاحب پہلی بات تو یہ کہ اسپیکر کو یہ خط لکھ ہی نہیں سکتے اصولی طور پر. پتہ نہیں کون ان کو مشورے دیتا ہے. اور اگر آپ نے کمیٹیز بنانی ہے، اپوزیشن کو ساتھ میں لانا، تو اس میں آپ کا بیسک چیز ہے آپ کا رویہ چاہیے. آپ اتنے تقریریں آپ نے قوم سے خطاب کیا، قومی اسمبلی میں خطاب کیا، ایون کہ آپ نے جو کابینہ کے اندر جو تقریر تھی وہ بھی لائیو چلوائی، صرف ان لوگوں کو چور اور ڈاکو کہنے کے لیے، ان کی ہسٹری بتانے کے لیے. وہ لوگ آپ سے بیٹھیں گے ساتھ کیسے؟ صحیح. وہ آپ کو جواب سڑکوں پہ ہی دیں گے، کیونکہ ان کو زرداری صاحب اسمبلی میں لائے تھے. آپ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو اسمبلیوں میں ہی رکھتے اور وہاں سے بات آگے چلاتے. لیکن آپ کو جو سیکنڈ لائف لائن ملی ہے اس میں بھی آپ نے وہی جارحانہ انداز اپنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید لڑائی کر کے اپوزیشن کو مار کر جیلوں میں ڈال کر، یہ بہت سے لوگ کر چکے ہیں، آپ سے پہلے بھی کر چکے ہیں. پھر تو یہ وہی مثال ہوگی نا کہ تو پھر یہ کمیٹی بنانے والے بعد گھنگرو سے مٹی جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بس. نہیں، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. آپ نے لیٹر لکھا ہے تو کیا شاباش دیں ہم آپ کو؟ کچھ نہیں ہے. سب کو پتا ہے آپ کی نیت کیا ہے. صحیح. تو یہ جو سارا گند آپ نے ڈالا ہے یہ ملک اور قوم کو کاسٹ کر رہا ہے. اس کا اینڈ رزلٹ آپ کی اور آپ کی پولیٹیکل لائف اور آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو پے کرنا پڑے گا. اچھا، اب یہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے بیگ صاحب کہ جو پی ڈی ایم میں شامل دو بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان میں کافی وہ فاصلے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری آج منصورہ جا کر سراج الحق سے ملے ہیں اور اپنا جو اپوزیشن لیڈر ہے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سنا کہ انہوں نے شہری رحمان کی بجائے یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا ہے. دوسری طرف اعظم نذیر تارڑ اور سعدیہ عباسی کے نام ہیں. اس کو یہ کیسے حل کریں گے؟ یہ تو پھر بہت بڑی خلیج نہیں بن جائے گی؟ دیکھیں جس طریقے سے ان کا معاہدہ ہوا جو ہم نے سنا، ایون الیکشن سے پہلے، سینٹ چیئرمین کے الیکشن سے پہلے بھی سنا، بالکل.
تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو اسی معاہدے پہ رہنا چاہیے, آنر کرنا چاہیے. اور یہ جو گفتگو چلتی ہے کہ زرداری صاحب کا اعتبار نہیں ہے, اس کو زائل ہونا چاہیے. حزب اختلاف کا لیڈر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن آپ کا جو اتحاد ہے اور اس میں جو کریڈیبلٹی ہے, بھروسہ ہے, اس کو نہیں توڑنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے دوسری سائڈ پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یسر رضا گیلانی صاحب الیکٹ ہوئے ہیں اور اتنے ووٹ ملے ہیں, تو نون لیگ کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے. صحیح. اگر وہ نہ چاہتے تو گیلانی صاحب قومی اسمبلی سے بھی سینیٹر منتخب نہ ہو پاتے. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی سینس پرویل کرنی چاہیے. فضل الرحمان جو ٹرائی کر رہے ہیں دونوں کے درمیان بات چیت, وہ میرے خیال میں دیکھیں فضل الرحمان صاحب کا خیال ہے کہ یہ کسی طریقے سے اتحاد برقرار ہے, کیونکہ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اور پیپلز پارٹی کا بھی فائدہ. پیپلز پارٹی اس اتحاد سے نکلتی ہے تو یہ زیرو ہو جائے گی ان اے سینس کہ جن لوگوں سے زیرو ہو جائے گی. پیپلز پارٹی دیکھیں ان کی ویلیو پی ڈی ایم کے اندر رہ کے ہی بنی ہے, اور تبھی کچھ لوگوں نے ان سے رابطے بھی کیے, تبھی کچھ لوگوں نے ان کو فیورز بھی دیں. ادروائز یہ اکیلی پیپلز پارٹی یا تو پھر خان صاحب کے ساتھ مل جائیں اور بینیفٹ لینا شروع کریں, جو گالی خان صاحب کو فیوچر میں پڑے گی, یا جو خان صاحب نے مہنگائی اور بے روزگاری اور یہ جو انکریز ہے بلوں میں, پھر اس کا برڈن پیپلز پارٹی بھی اٹھا لے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم بلاول صاحب کو چاہیے تھا یہ اس معاہدے کو برقرار رکھیں. اور جو معاہدہ ہو گیا, ایک سیٹ ہے کیا, انہوں نے بھی تو آپ کو سب چیزیں دی ہیں نا جی, نون لیگ نے بھی اور باقی اتحادیوں نے بھی دی ہیں. اچھا بیگ صاحب, جو نون لیگ کے قائد ہیں نواز شریف, انہوں نے گزشتہ دنوں یوتھ کنونشن تھا لاہور میں, اس سے خطاب میں کہا کہ میں جب اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا تھا تو پھر ڈان لسٹ بنا دی جاتی تھی. اب آرمی چیف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا ہوگا, تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ ہمیں تو غدار بھی کہا گیا, ملک دشمن بھی کہا گیا. تو اب اس کے اوپر انہوں نے کہا جی اب یہ بات کیا ٹھیک ہے جو میں اس وقت کر رہا تھا, اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں جی, ان کا اشارہ فوج کی طرف تھا اور جنرل صاحب کا اشارہ سویلین کی طرف ہے. اچھا, تو دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں ایک سینس میں. میاں صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ ہاؤس کریں گھر کو, تو وہ نیچرلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے سویلین سائڈ پہ, اس کے بارے میں تھا. کل جنرل صاحب نے جو کہا وہ شاید سویلینس کے لیے تھا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. کیسے ہاؤس ان آرڈر ہوگا جی؟ عمران خان صاحب کر لیں گے؟ خان صاحب تو شاید نہیں کرنا چاہ رہے, کیونکہ کرنا ہوتا تو پہلے دن سے تھوڑا سا طریقے سے چلتے, اپوزیشن کو ساتھ لگتے, اپنے منشور پہ عمل کرتے, اپنا اصلاحات پہ عمل کرتے, جس کے لیے ووٹ ملا آپ کو. بہت سے لوگوں نے بہت سی امیدیں لگائی ہوئی تھی خان صاحب سے, لیکن خان صاحب نے ان امیدوں کی بجائے لڑائی شروع کر دی, جو کہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ وہ غلط لوگ تھے, آپ کو ووٹ دیا. تو اس کو اب دیکھ لیں 2.5 سال گزر گئے, اس لڑائی میں کتنا نقصان ہوا. امپلائمنٹ گئی, ہماری انفلیشن کتنی بڑھ گئی, ہمارے ریزروز کم ہوئے, ہم آئسولیشن میں چلے گئے انٹرنیشنلی, سارے لوگ ہم سے دور ہو گئے, پورے ملک دنیا کے. تو یہ ساری چیزیں نیچرلی ملک کو کاسٹ کرتی ہیں. حکومتیں پھر چلی جائیں گی, 2.5 سال بعد خان صاحب چلے جائیں گے, اور دوبارہ الیکشن میں جب جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے کہ میں نے اتنی بار ان کو نوٹس بھیجے, اتنی بار نیب سے پکڑوایا. یہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, یہ کوئی آنسر نہیں ہے ہمارے مسائل کا, عوام کے مسائل کا. اچھا, جب بھی نیب پر تنقید ہوتی ہے تو وہ ایک بیان جاری کر دیتے ہیں جی ہم نے 714 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے, ہم نے کرپشن کا جو ہے وہ خاتمہ کیا. اور ہم وہی بات ہر جملے میں ہوتی ہے, ہم کیس دیکھتے ہیں, ہم فیس نہیں دیکھتے. ابھی پچھلے دنوں پھر انہوں نے جب یہ نوٹس جاری ہوا, اپوزیشن نے واویلا کیا مریم نواز والا, پھر چیئرمین کا ایک بیان جو ہے وہ اسی والے سے جاری آ گیا. اچھا, ساتھ وہ بیگ صاحب سہارا لیتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا, پھر مختلف سرویز کا, اور پھر کہتے ہیں جی 60% ہماری جو پرفارمنس ہے اس سے لوگ مطمئن ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں. ایک بندہ لا دیں پاکستان میں جو نیب کی کارکردگی سے مطمئن ہو, ایک. اور جو ریکوری یہ کہہ رہے ہیں 150 میگا اسکینڈل کیسز انہوں نے کہا تھا, ایک میں ریکوری بتا دے, کسی ایک میں. تیسری بات, وہ فیس اور کیس جو ہے وہ تو اتنا کرپٹ ہے چیئرمین ان کا, وہ فیس ہی تو دیکھتا ہے, اور کیا دیکھتا ہے. اور جس طریقے سے اس کو ٹیلی فون کالز جاتی ہیں اور جس طریقے سے وہ آپریٹ کر رہا ہے, میں تو حیران ہوں اس قوم پہ اور یہی خان صاحب کی حکومت پہ. خان صاحب خود کتنے دعوے کرتے تھے. ایک گندے آدمی کو آپ نے وہاں بٹھایا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کرے, تو یہ ٹائم بدل جانا ہے. یہ ایسے لوگ آپ کے خلاف بھی وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں, آپ کے خلاف بھی اس سے تیزی سے کام کرے گا. اور اگر یہ رات ہو
صحیح. کیونکہ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا. لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی کریڈیبلٹی خراب نہ کریں, بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر چیک رکھتے, ان کو سنب کرتے, غلط کیسز اور غلط نوٹسز کا آپ ان سے باز پرس کرتے, آپ ان کے ساتھ شریک جرم ہو گئے. تو یہ میرا سمجھ نہیں آ رہی, ان کو شاید تاریخ سے سبق نہیں ملا. تھوڑے دن رہ گئے ہیں, چاہے اس کو آپ 2.5 سال کہہ لیں, دن تھوڑے ہی ہیں. اچھا, آخری سوال بیگ صاحب, عمران خان نے اپنے وزراء سے یہ کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے, آپ جتنی تنقید اپوزیشن پہ کرنی تھی کر لی, اب آپ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ دکھائیں. تو یہ اتنی دیر میں کیوں خیال ہے آپ؟ اور انہوں نے کہا جی میں اب کسی کا دفاع بھی نہیں کروں گا. پنجاب میں نئی تبدیلیوں کی بات سنی جا رہی ہے اور یہاں پہ بھی کہا جا رہی ہے کابینہ کے اندر بھی چینجز بہت. ان کو پتہ ہے جی بہت تھن میجارٹی ہے صدیق صاحب, اور اگر یہ کسی کو نکالیں گے اور کئی نئے لوگ لائیں گے, یہ نکالیں گے کسی کو نہیں, نئے لوگ ضرور لائیں گے, ان کی ضرورت ہے. 12 بندوں کا فرق ہے, کسی وقت بھی وہ فرق ختم ہو سکتا ہے. ایک بات, پرفارمنس جنہوں نے 2.5 سال میں نہیں دکھائی وہ اب کیا دکھائیں گے؟ ان میں کچھ ہوتا تو وہ پہلے ہی پرفارمنس دکھا لیتے, یا ایون پرائم منسٹر خود دکھا لیتا. اپنی بات بھی ان کو ساتھ کرنی چاہیے کہ میں بھی پرفارمنس نہیں دکھا سکا. وہ کہتا میں چھٹی نہیں کرتا. نہیں, چھٹی نہ دیکھیں, مطلب بیزی ڈوئنگ نتھنگ والا کیس ہے نا جی. بڑے بیزی ہیں, کام تو کوئی ہو نہیں رہا, کو ہمیں نظر بھی نہیں آیا, کوئی ڈائریکشن بھی نظر نہیں آیا. کسی کو آئیے تو بتائے مجھے. سارے کام آپ سے شروع ہونے تھے. آپ نے اپنے غصے اور اپوزیشن کے خلاف ساری انرجی لگا کے آپ نے بڑا غرق کر دیا. کیبنٹ سے مت کہیں پرفارمنس دکھائیں, آپ دیکھ لیں گزر جانا ٹائم. یہ ابھی کیبنٹ شفل کر رہے ہیں, کچھ اور نئے لوگوں کو لا رہے ہیں, منسٹریاں سپلٹ کر رہے ہیں اور بوجھ ڈالیں گے. تھوڑا سا والا بتا دیں گے, کچھ سنا ہے کہ انفارمیشن منسٹری کو بھی بالکل جی, اس کی براڈ کاسٹنگ علیحدہ کر رہے ہیں, اس کی انفارمیشن جو ہے وہ علیحدہ کر رہے ہیں. مطلب چوچو کا مربع پہلے بنایا ہوا ہے. شبلی فراز کدھر جائے گا؟ وہ شاید انفارمیشن میں رہیں گے. دوسری جگہ پہ سنا ہے نئی بخاری صاحب کو لا رہے ہیں, انہوں نے پہلے آ کے جو ٹی وی کی خدمت کی تھی وہ شاید دوبارہ بھی کر لیں گے. اس طریقے سے ادارے نہیں چلتے, اور یہ گورننس کا طریقہ کار نہیں ہے. آپ نے تو کہا تھا میں 6 بندوں سے گورنمنٹ چلاؤں گا, ابھی 60 کے قریب تو ہیں, ابھی 5-6 اور لینے لگے. تو مطلب آپ لے لیں, 100 بندہ بھی لے لیں, لیکن ہمیں پرفارمنس دیں, قوم کے لیے کچھ کریں, اس ملک کے لیے کچھ کریں, اپنی انا کو ذرا پیچھے کر کے. بہت شکریہ بیگ صاحب. اسی بات پہ اختتام کریں گے کہ قوم کے لیے کچھ کریں. وزارت بے شک آپ 60 سے 70 بڑھا دیں, لیکن قوم کو آئندہ آنے والے 2.5 سالوں میں ریلیف جو ہے وہ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.